باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولادہ ائمۃ المعصومین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 25 اکتوبر سن 2022 بروز منگل موضع ہرد و سہول میں مجلس اعظم مظلوم کربلا منعقد ہوئی، جس میں حسب توقع چودھری محمد علی سہول صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے جو تاثر دینے کی کوشش کی، اس کے جو نکات تھے چند، اس میں پہلی تو بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نارنگ منڈی میں ایک مقصرین کا ٹولہ ہے کہ جن سے ہم شہادت ثالثہ فی صلات بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہیں۔ تو میں گزشتہ سے پیوستہ جو ہماری نشست ہوئی ہے اس کا کچھ حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری ہرد و سہول کے اندر ایک نشست ہوئی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم چند سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جب آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے تو آپ ہمیں بتانا، پھر ہم آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے۔ لیکن کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ جو آپ نے ان کے سماعتوں کی نظر کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، اب آپ کو مزید نشست رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو جوابات انہوں نے دینے ہیں وہ آپ کو ویسے بتا دیں گے، فون پہ بتا دیں، کوئی ویڈیو کلپ کے ذریعے بتا دیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بعد چودھری صاحب نے جب ہمیں یہ کہا کہ آپ ایک مزید نشست رکھیں اور جس کے اندر ہم یہ سارے جو ان سے ہیں معاملات اس کو ڈسکس کریں، ہم نے وہ نشست تو نہیں رکھی، البتہ ان سے کہا کہ آپ کو اگر ان کے جوابات مل گئے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو انہوں نے وہاں پر سہولی کے اندر ہی ایک مجلس ہوئی تھی جو غالباً غدیر کے عنوان سے ہوئی تھی، وہاں پر خطاب کیا، اور خطاب کے اندر انہوں نے بہت سارے جو ان سے ہیں وہ چیزیں بیان کی، لیکن وہ جو سوال ہم نے کیے تھے ان کے جوابات چودھری صاحب نے ہمیں نہیں دیے۔ اس کے بعد پھر ویڈیو کلپ بنا، انہوں نے میرے سوالات کا جو میں نے اس کے مقابلے پہ ایک کلپ بنایا تھا، اور میں نے ان کو وہ سوالات دوبارہ دہرائے تھے، لیکن انہوں نے اس کا پھر جواب نہیں دیا، اور پھر اور بہت سی باتیں کی مگر وہ ان سوالات کے جواب نہیں دیے۔ پھر 15 جون کو جو دلاور شاہ صاحب کے ہاں مجلس ہوئی تھی اس کے اندر چودھری صاحب نے تقریباً 20 منٹ خطاب کیا، اور اس 20 منٹوں کے اندر بھی بہت سی باتیں کی سوائے ان باتوں کے کہ جو ہم نے سوال کیے تھے ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اب پھر سہولی کے اندر جو مجلس اعظم منعقد ہوئی ہے تقریباً 40 منٹ جو ان سے وہ چودھری صاحب نے خطاب کیا، مگر 40 منٹوں کے اندر 4 منٹوں کا وہ جواب نہیں دیا کہ جو ہم نے ان سے طلب کیا تھا۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ اب علمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضد بنتا جا رہا ہے، تو ضد تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم نے اسے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان سوالات کو مزید نہ ابھاریں، کہ جس کی وجہ سے نارنگ منڈی کے اندر جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا کوئی ہائپر ہونے کی کوشش کرے یا کوئی ہائپر ہو جائے۔ بہرحال ہم نے جان بوجھ کر اس سے جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے تھے، مگر چودھری صاحب نے اس کو اتنا زیادہ وہ جو ہے پبلک کو اس کے سامنے رکھا ہے کہ اب ہم مجبور ہیں کہ اس کا جو ہے جوابات دیے جائیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ دلاور شاہ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم تو ولایت والا مومن سمجھ کر وہاں گئے تھے، اور ہم نے تو وہاں پر یہ فقط جو ہے وہ قرآن پڑھنا تھا، حدیثیں پڑھنی تھی اور یہ معاملات کرنے تھے، تو انہوں نے ہمیں روکا۔ تو میرے خیال سے دلاور شاہ صاحب حق بجانب تھے، ان کا پیر خانہ ہے، وہاں پر تمام مکاتب فکر جو ان سے وہ مجلس اعظم میں شریک ہوتے ہیں، آتے ہیں وہاں پر۔ آپ کی اس قسم کی گفتگو جو سی ہے وہ دوسرے مسالک کے نزدیک جو سی ہے وہ ابہام پیدا کر سکتی تھی، تو اس لیے مناسب نہیں تھا کہ مجلس کے اندر اپنے جو ان سے اندرونی معاملات ہیں ان کو دوسرے مسالک کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ بہرحال اگر دلاور شاہ صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو وہ حق بجانب ہیں، اور ہر صاحب عقل بندہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہے کہ وہاں پر اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے جو سوالات کیے تھے تو اس کا ہم جوابات کیوں نہیں دے رہے تھے یا وہ آپ کے ساتھ نشست کیوں نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ پہلے آپ فقط جو ہے وہ تشہد کے اوپر بات کر رہے تھے، اب آپ نے ساتھ ایک تقلید کا بھی ٹاپک جو ہے وہ چھیڑ دیا، ولی فقیہ کے خلاف بھی باتیں کی، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ولی فقیہ کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ علم ہو کہ ولی فقیہ کسے کہتے ہیں، ولی فقیہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، تقلید کیا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ مجھے تو اس وجہ سے بھی اس چیز کا اندازہ ہوا
کہ آپ نے جو مثال پیش کی تھی کہ آپ اپنے کسی استاد کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کہ تقلید کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کچھ نازیبہ کچھ جملات آپ نے ادا کی تھے بہرحال کہ جی اٹھ کے کھڑا ہو جا. میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ناف پہ ہاتھ باندھو. میں نے ناف پہ ہاتھ باندھ دیے. تو انہوں نے کہا کہ جو اوپر کے مسائل ہیں وہ مولا سے پوچھو، نیچے والے جو ان سے ہیں وہ مولوی صاحب سے پوچھو. تو یہ جو انہوں نے آپ سے کہا کھڑا ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو گئے، جو کہا کہ ہاتھ باندھو وہ ہاتھ باندھ دیے، باقی جو معاملات کیے، اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے حکم کی اطاعت کرنا ہی تقلید ہوتی ہے. ائمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید نہیں، ان کی بیعت ہوتی ہے. اور وہ مسائل جو ہم نہیں جانتے وہ اگر کسی فقیہ سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. اور میرے خیال سے جتنے بھی ایسے افراد صاحب عقل ہیں وہ جو مسئلہ ان کو نہیں آتا اور وہ جس سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، اگر وہ کسی الیکٹریشین سے تعلق رکھتا ہے تو الیکٹریشین سے پوچھتا ہے. بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم جو ان سے وہ ایک باعلم فقیہ کی تقلید کرتے ہیں. ہمیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں آپ سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے فقہاء موجود ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم ان فقہاء سے پوچھ لیں گے. دوسرا آپ نے عبداللہ بن مسعود والا جو معاملہ بیان کیا، ہم ایگری ہیں بالکل کہ رسول خدا نے جو ان سے رکوع کے اندر جو پڑھا، اس میں قیام کے اندر جو پڑھا، سجدے کے اندر جو پڑھا، امام علی علیہ السلام نے جو پڑھا تو پڑھیں. ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو خود اگر آپ نے کبھی باجماعت نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر شہادتین پڑھی جاتی ہے تو اکثر مولانا صاحب جو ان سے ہیں یا پیش امام جو ان سے ہیں وہ اس کے اندر آخری رکوع کے اندر اور آخری سجدے کے اندر یہ مناجاتی کلمات ادا کرتے ہیں. دعائے قنوت کے اندر دعائے امام زمانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کوئی ایک ایسی صحیح السند روایت جو تشہد سے تعلق رکھتی ہو، تشہد سے، اس کے اندر امام علی علیہ السلام کا نام کتب اربعہ سے دکھا دیں، وسائل شیعہ سے دکھا دیں، ایک صرف دکھا دیں، باقیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دکھا دیں. لیکن آپ نے وہ ایک جو سی ہے وہ نہیں دکھائی. دوسری یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہم شہادتین کی جو روایات پیش کر رہے ہیں اس کی سند جو سی ہے آپ غلط ثابت کر دیں. تو اس کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کیا. بہرحال تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کتب اربعہ کے اندر یا وسائل شیعہ کے اندر تشہد کے باب بندے ہوئے ہیں. ان تشہد کے باب میں سے کوئی ایک تشہد دکھا دیں جس کے اندر امام علی علیہ السلام کا جو ہے وہ نام موجود ہو. بہرحال اب ان سوالات کے جواب آپ کے پاس اگر ہوتے تو جتنی بار آپ گفتگو کر چکے ہیں تو مجھے امید تھی کہ آپ جو ہے نہ کوئی اس کا جواب دے چکے ہوتے. لیکن اب ہمیں مزید آپ سے نہ تو کوئی سوال کرنا ہے تو نہ ہمیں کسی جواب کی جو ہے نا وہ توقع ہے کہ ہم آپ سے کوئی جواب نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ معاملہ ضد کا ہے اور ضد والے معاملے کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی معاملہ الجھاؤ کی طرف جائے. ہمارا آپ سے نہ تو کوئی اناد ہے نہ کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ضد کریں. یہ کہ علمی مسئلہ تھا کہ اگر چلو ڈسکس ہوا، اگر آپ نے اس کے جوابات دے دیتے تو ٹھیک تھا، اگر ہم نے آپ کو کوئی جوابات دے دیے تو ٹھیک ہے. بہرحال اب اس کو یہ دین کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس مسئلے کو یہیں پہ جو ہے وہ ترک کر دیں، کیونکہ نارنگ کا ماحول ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس ماحول کو جو ہے نا وہ پھر کسی نہ کسی تناؤ کا شکار کیا جائے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ایک عزادار ہیں، مومن ہیں، تو ہمیشہ سے ہم آپ کی احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو بہرحال ہماری طرف سے یہ جو چند گزارشات تھیں آپ ان کی طرف غور کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا آپ سے جو ہے اس قسم کا سوال و جواب کا یہ جو ہے آخری مکالمہ ہوگا. والسلام.